نحمده بِهِ الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 136 تک کل ہم نے پڑھا تھا۔ آیت نمبر 137 سے ہونا ہے آج، نکال لیجئے۔ آیت نمبر 137 سورہ اعراف۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے وارث بنایا قوم کو وہ جو کمزور بنا دیے گئے تھے، زمین کی مشرقوں کا اور اس کے مغربوں کا، جسے ہم نے برکت دی تھی، اور تیرے رب کا کلمہ اچھائی کے ساتھ پورا ہوا بنی اسرائیل پر، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے ہلاک کر دیا وہ جو فرعون بناتا تھا اور اس کی قوم، اور وہ جو اوپر چڑھاتے تھے۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ یقیناً اس آیت کو پڑھنے کے بعد بات بالکل واضح نہیں ہو پائی ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، لہٰذا ہم اس کی تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی تشریح میں کیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پیش کی جا رہی ہے، ان کی دعوت ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے فرعون کے دربار میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ آپ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا آل فرعون سے اور انہیں دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور انہوں نے اللہ کی آیات سے غفلت کا اظہار کیا تھا۔ اب ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے آج کے سبق میں کہ جب آل فرعون غرق ہو گئے تو آل فرعون کے غرق ہونے کے بعد جو ان کے محلات تھے، جو ان کے باغات تھے، جو ان کے چشمے تھے، پھر ان کا کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو۔ کن لوگوں کو؟ القوم الذین کانوا یستضعفون، وہ لوگ کہ جنہیں دبایا گیا تھا، جنہیں کچلا گیا تھا، جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا۔ مراد ہے یہاں پر بنی اسرائیل۔ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ بنی اسرائیل پر فرعون اور آل فرعون نے بہت ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے۔ وہی بنی اسرائیل کہ جنہیں غلام بنا لیا گیا تھا، جن کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک برتا گیا، جانوروں جیسا جن کے ساتھ سلوک کیا گیا، جنہیں انتہائی حقیر و ذلیل کیا گیا، جنہیں دبایا گیا، جنہیں کچلا گیا، جن کی حق تلفی کی گئی، حق مارے گئے جن کے۔ آج اسی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محلات، فرعون کے ملک، فرعون کی زمین اور ان کے باغات اور کھیتوں پر کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قبضہ دیا، انہیں اس کا مالک بنایا، انہیں زمین کا وارث بنایا۔ اس آیت کو پڑھ کر یقیناً اندازہ ہو رہا ہے اس بات کا کہ یہ بات جو اس سے پہلے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، وہ حالات کو پلٹ دیتا ہے، وہ ایک غریب کو امیر بنا دیتا ہے اور امیر کو غریب بنا دیتا ہے، وہ ایک حاکم کو محکوم بنا دیتا ہے، محکوم کو حاکم بنا دیتا ہے۔ کچھ نہیں پتا کہ حالات کب پلٹ جائیں، کچھ نہیں پتا کہ کب کون عروج سے زوال پر آ جائے اور کون زوال سے عروج پر پہنچ جائے، کوئی اوپر سے نیچے آ جائے تو کون نیچے سے اوپر پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زمانے کی گردش۔
زمانہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ تو بہرحال کبھی بھی ہمارے ذہن میں اس طرح کے خیالات نہیں آنا چاہیے کہ اگر ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، اگر ہم دبے کچلے لوگ ہیں تو ہمیشہ کیا رہیں گے؟ دبے ہی رہیں گے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر عروج عطا فرما دے۔ جیسے آج کے حالات ہیں تو آج کے حالات میں انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہماری حق تلفی کی جا رہی ہے، ہمارے حق مارے جا رہے ہیں، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں خیالات یہ نہیں آئے کہ اب تو کیا ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور اب تو ہم کو کیا کر لینا چاہیے کہ بس صبر کر کے بیٹھ جانا چاہیے اور سب کچھ کرنا بیکار ہے، ساری کوششیں کرنا بیکار ہے۔ نہیں، بلکہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر اور قرآن کریم کے واقعات پڑھنے کے بعد دل میں کیا ایک عزم پیدا ہوتا ہے، ایک ہمت، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے کہ حالات یقیناً کیا ہوں گے، پلٹیں گے، حالات یقیناً بدل جائیں گے۔ تو یہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، کہ پھر ہم نے اس زمین کا وارث اس قوم کو بنایا کہ جو ضعیف تھے، کمزور تھے، ناتواں تھے، دبے کچلے لوگ تھے۔ کس زمین کا وارث بنایا؟ مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فیہا، زمین کے مشرق و مغرب کا کہ جسے ہم نے برکت دی تھی۔ مصر میں فرعون کی حکومت تھی، تو مصر کا کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ بنی اسرائیل کو وارث بنایا، اور اس کی مشرق اور مغرب یعنی شام اور مصر مراد ہے یہاں پر۔ شام اور مصر کا مالک اللہ تعالیٰ نے یا وارث یا حاکم، حکومت، اختیار، اقتدار اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ زمین کے جسے ہم نے برکت دی۔ سرزمین مصر کے تعلق سے ہم سب کو معلوم ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مصر کو بہت ہی زیادہ برکت عطا فرمائی ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہاں پر کیا ہے، بیت المقدس، جسے مسجد اقصی کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ تو مسجد اقصی کہہ لیجئے یا بیت المقدس یا بیت المقدس جو بھی کہیں، کہ جو جہاں پر کیا ہے، قبلہ اول ہے جو ہمارا پہلا قبلہ، کعبے سے پہلے، بیت اللہ سے پہلے کیا تھا؟ بیت المقدس تھا ہمارا پہلا قبلہ۔ اور پھر سرزمین مصر میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ انبیاء بھیجے، بہت سارے نبی بھیجے۔ تو اس طرح کیا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوئیں۔ ایک منٹ رکے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے برکت دی، میں نے بتایا آپ کو کہ وہاں پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب معراج کا سفر کیا تھا تو آپ پہنچے تھے مسجد اقصی، اور وہاں جا کر آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ اس جگہ کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں سفر کرنا ہے تو 3 جگہوں کا سفر کرو، یعنی اگر تمہیں وزٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے کچھ جگہوں کو، تو 3 جگہ، ایک تو کیا ہے بیت اللہ، دوسرا ہے مسجد نبوی، اور تیسرا ہے مسجد اقصی۔ اور انہی تینوں مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ مسجد حرام یعنی کہ بیت اللہ، اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان تینوں میں نماز پڑھنا، اس کے اجر و ثواب کی جو اجر و ثواب ہے وہ حدیث میں آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان کر چکی ہوں کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہونا کیا ہے۔ آپ لوگ بتائیں ذرا مجھے وہ حدیث کہ کتنا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہاں کہاں نماز پڑھنے سے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے، اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے۔
سب سے پہلے میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گی، آپ میں سے کوئی بتائے؟ معلوم ہوگی یقیناً یہ بات آپ لوگوں کو بھی؟ جی جی السلام بتائیں۔ علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام بتائیں۔ یہ مسجد حرام میں تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، 1 وقت نماز پڑھنے کا، اور مسجد نبوی میں بھی اسی طرح سے ہے۔ ہم، جی ٹھیک، بولیں۔ جی مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ہے، مسجد نبوی میں 50,000 جی اور مسجد اقصی میں 10,000 نماز پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ تو مسجد اقصی میں تو اس سے کم ہے، اس کا تو مجھے صحیح معلومات نہیں، لیکن ان دونوں جگہ کا تو معلوم ہے کہ مسجد حرام میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں 50,000۔ جی 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 1000 گنا ٹھیک، ثواب ہے مسجد اقصی میں نماز کا پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ جی جی ٹھیک، اچھی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہیں کتنی مبارک جگہیں ہیں، کہ مبارک سے مراد یہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب، جیسے ابھی آپ کے سامنے نماز کی مثال ہے کہ کتنا بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ وتمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور تیرے رب کا کلمہ اچھائی کے ساتھ پورا ہوا بنی اسرائیل پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا تھا، وہ ابھی آپ کے سامنے اس سے پہلے آیا بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جس امید کا اظہار کیا تھا پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ضرور ہلاک کرے گا، اور وہ تمہیں ضرور اس زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ رہا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو اب یہاں پر یہ جو ہے نا کہ وتمت کلمت ربک الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ نے بس کہہ دیا، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، ایسی باتیں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی بات بالکل اٹل ہوتی ہے، 100% بالکل صحیح بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ 2 ٹک ہوتا ہے، جو کہہ دیا تو سو کہہ دیا، وہ ہونا ہی ہے، ہو کر ہی رہنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے، اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں ضرور زمین کا خلیفہ بنائے گا، ہے نا، تو اس نے اس وعدے کو پورا کیا۔ جب اس نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور تمہارے دشمنوں کو ہلاک و برباد کرے گا، تو اس نے یہ کر کے دکھایا۔ یہ آل فرعون کو پانی میں غرق کیا اور بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنایا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے کلمات، اپنے فیصلے، اپنی تمام باتیں پوری کر کے رہتا ہے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کیا، اچھائی کے ذریعے، کامیابی کے ذریعے، بھلائی کے ذریعے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو بغیر کسی جنگ کے، کہ کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی، کہ بس پیچھے سے کیا ہوئی، وہ دشمن فوج آئی اور پانی میں غرق ہو گئی۔ کتنی بہترین طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیابی سے نوازا۔ ٹھیک ہے، تو وتمت کلمت ربک الحسنی، اللہ تعالیٰ کا کلمہ کیا ہے؟ اچھائی کے ساتھ پورا ہو کر رہتا ہے، مکمل ہو کر رہتا ہے، تکمیل تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس نعمت سے نوازا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا بنی اسرائیل کو پر، اللہ تعالیٰ کا انعام تھا یہ بنی اسرائیل کو پر۔ تو ایسا کیوں ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ بما صبرو، کیونکہ انہوں نے بہت صبر کیا تھا، بہت برداشت کیا تھا۔ یعنی آپ کے سامنے جب اس سے پہلے بات آئی تھی کہ بنی اسرائیل کو کس طریقے سے فرعون اور آل فرعون جیسا ان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے، نازیبا سلوک کر رہے تھے، ان کے ساتھ نامناسب سلوک کر رہے تھے، ہے نا، انسانیت کے کو شرمسار کر دینے والے کام ان کے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ ایسے حالات میں بنی اسرائیل نے بہت ہی صبر اور برداشت سے کام لیا تھا، بہت کچھ برداشت کیا تھا، بہت ظلم و ستم برداشت کیے تھے، بہت ذلت و خواری برداشت کی تھی۔
تو ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا، انہیں غلامی کی زندگی سے نکال کر اور انہیں زمین کا خلیفہ بنایا، انہیں زوال سے نکال کر عروج تک پہنچایا۔ تو اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب انسان اگر کیا کرے، مصیبتوں پر صبر کرے، مصیبتوں کو برداشت کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، اس کے لیے راستے نکالتا ہے، اس کے لیے راستے بناتا ہے، اس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ اگر اللہ پر کامل یقین رکھا جائے، کامل ایمان رکھا جائے اللہ پر، اور صبر و برداشت سے کام لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑتا ہے، اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر کوئی نہ کوئی کیا ہے، راستے بنا دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر بنی اسرائیل کے لیے آگے کی راہیں ہموار کی، آگے کے راستے ان کے لیے آسان کیے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا، وہ برباد کر دیا وہ جو بناتے تھے فرعون اور اس کی قوم، اور وہ جو اوپر چڑھاتے تھے۔ اب اس سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہاں پر ایک منٹ رکی ذرا، میں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بھی کرتی تھی، جو بھی انہوں نے کام کیے، جو بھی انہوں نے اعمال کیے، وہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا کر دیے، تباہ و برباد کر دیے، انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ یعنی جب دنیا سے انسان چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ان کے کیا چلا گیا، ظلم و ستم بھی دور ہو گیا۔ جو کچھ بھی وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے تھے، وہ ان کے ساتھ ساتھ رخصت ہو گئے۔ جو کچھ بھی وہ غلط کام کرتے تھے یہاں پر، جتنے بھی، وہ سب ان کے ساتھ ساتھ کیا ہو گئے، رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ اور جو کچھ بھی انہوں نے اعمال کیے، سب کیا ہو گئے، اکارت، برباد۔ کوئی اگر اچھا کام بھی کیا ہو تو وہ بھی کیا ہو گیا، ہلاک و برباد ہو گیا۔ یہ بات تمہارے سامنے دیکھیے، اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہو، پھر اگر وہ چاہے کوئی اچھا کام ہی کیوں نہ کرے، تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ایک منٹ، اپنے بتوں کی، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجیے جیسے ان کے معبود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم ایک ایسی قوم ہو کہ تم جہالت برت رہے ہو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جب فرعون کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس دریا کو پار کر کے دوسری سائڈ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو وہ سمندر پار کرایا۔ یعنی یہ سراسر ہمارا احسان، ہمارا انعام، ہمارا فضل اور ہماری رحمت ہی کہ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر پار کرا دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سمندر میں راستہ بن جانا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ سمندر کا پانی آدھا ادھر ہو گیا، آدھا ادھر ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا، اور آسانی کے ساتھ ان لوگوں نے پار کر لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کھلا معجزہ تھا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اپنی نگاہوں کے سامنے انہوں نے دشمن قوم کو پانی میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ دونوں پانی کو آپس میں ملتے ہوئے دیکھا کہ کیسے دونوں پانی آپس میں مل گئے، بیچ میں جو راستہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور کیسے فرعون کا لشکر اس میں ڈوبا۔ یہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو مانتے اور اس احسان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، بہت بہت شکر ادا کرتے. لیکن ہوا یہ کہ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، کہ جب یہ اس سمندر کو پار کر کے اور ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم کے پاس سے کہ جہاں پر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اس بتوں کی پوجا کا جب انہوں نے منظر دیکھا، بتوں کی عبادت اور پرستش جہاں پر ہو رہی تھی، جب یہ انہوں نے منظر دیکھا تو یہ کہنے لگے کہ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں. اب یہاں پر بہت اہم پوائنٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اس میں ایک ورڈ آیا ہے کہ یقفونا. اس ورڈ کو ہم اور آپ بھی آپس میں بولتے ہیں. کیسے بولتے ہیں؟ اعتکاف. اعتکاف جو ہوتا ہے، اعتکاف کی میننگ کیا ہوتے ہیں کہ ایک طرف اپنے آپ کو باندھ لینا، روک لینا، اپنے آپ کو جما لینا، کسی ایک جگہ پر رک کر اپنے آپ کو اور کیا کرنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے قریب ہونا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. یعنی ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف ہو جانا، یکسو ہو جانا. تو اب ایسے ہی کیا دیکھا انہوں نے، ایک ایسی قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا کہ جہاں پر کیا ہو رہی تھی، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، بڑے شوق سے، بڑے کیا کہنا چاہیے، ایک جشن منانے والا جو انداز ہوتا ہے نا، جو بھی انداز رہا ہوگا بتوں کی پوجا کا، جس سے ان کی محبت کا اظہار ہو رہا تھا. ہوتا یہ ہے اصل میں کہ یہ جو مناظر ہوتے ہیں، اس طرح کے مناظر، شرک و بدعت والے مناظر، میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس پر بات کر چکی ہوں کہ شرک و بدعت کے جو مناظر ہوتے ہیں یہ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. شرک و بدعت کے جو کام ہوتے ہیں ان کو اتنا اٹریکٹیو بنایا جاتا ہے، اتنا مؤثر، اتنا اثر بنایا جاتا ہے کہ لوگ کیا ہوتے ہیں اس طرف کہ اس چیز میں اٹریکشن محسوس کرتے ہیں لوگ، ہے نا، وہ اس میں کشش محسوس کرتے ہیں اور اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں، ہے نا. وہاں پر ایسی بہاریں اور ایسا خوبصورت منظر بنایا جاتا ہے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ، اور ایسی وہاں پر لائٹنگ اور چکا چوند کی جاتی ہے کہ انسان کیا ہو جاتا ہے، اس طرف پھسلنے لگتا ہے. اس کے ذہن، دل و دماغ پر بڑا اثر پڑتا ہے، سوچتا ہے کہ واہ کیا خوبصورت منظر ہے، کیسے لوگ اس کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، کیسے اس پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، کیسے وہ گا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. تو یہ منظر جو ہے انسان کو بڑا اپنی طرف کھینچتا ہے. اصل میں یہ بات بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہے کہ یہ کام شیطان کا ہے کہ وہ ایسے کاموں کو بہت خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی طرف کھینچنے والے مناظر، چاہے وہ پہلے کا دور رہا ہو یا آج کا ترقی یافتہ دور ہو. آج کے ترقی یافتہ دور میں اس چیز نے بھی بہت ترقی کی ہے. آج بھی شرک و بدعت کے جتنے اڈے ہیں وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے وہاں پر ہر وقت ایک میلہ، ہر وقت میلے ٹھیلے، عرس اور خرید و فروخت اور شور پکار ہنگامہ، چادریں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اور میوزک ہو رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ایسے مناظر ہوتے ہیں، لنگر چلائے جا رہے ہیں، ہے نا. اتنا خوبصورت اس کو منظر کو بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. ایسے لوگوں میں شور ہنگامے کو انسان، جہاں ہلہ گلہ ہو، اس چیز کو انسان بہت پسند کرتا ہے نا، کہ ہم بھی اس بھیڑ کا حصہ بن جائیں. تو یہ کمزوری جس طریقے سے پہلے پائی جاتی تھی، ہے نا، یہی چیز کیا ہے، وہ جو آتا ہے نا کہ جہالت میں یکسانیت پائی جاتی ہے، تو وہی چیز کیا ہے آج بھی پائی جاتی ہے. آج بھی لوگ ایسے ہی کیا ہیں، شرک کے کام کر رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ واہ کیا خوبصورت منظر ہے، تو موسیٰ سے اپنے ان خیالات کا اظہار کر بیٹھے اور کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں. ان کے اس جملے سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ غلامی نے ان کے دل، ان کے دماغ، ان کے ذہن پر بہت گہرا اثر چھوڑا تھا. جو انہوں نے زندگی گزاری تھی غلامی کی، بنی اسرائیل نے، وہ غلامی ان کی رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی، ان کے رگوں میں دوڑ رہی تھی غلامی. ابھی یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بہت ہی دور تھے.
ابھی نہ تو ان کا ایمان پختہ ہوا تھا، ایمان ان کا بھی مضبوط نہیں ہوا تھا، نیا نیا ایمان لے کر آئے تھے، ابھی ان کا شعور نہیں جاگا تھا اندر کا، میچور نہیں ہوئے تھے ابھی یہ لوگ ایمان کے لحاظ سے. تو ابھی ان کے اندر شعور کی کمی تھی، ایمان کی پختگی نہیں تھی، ایمان بہت کمزور تھا، تو لہٰذا کیا ہو گئے؟ پھسل بیٹھے بتوں کو دیکھ کر. تو اسے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ غلامی ایک انتہائی بدترین زندگی ہوتی ہے جو انسان کی دل کو بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے، انسان کے دماغ کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ کند کر دیتی ہے، انسان کے ذہن کو بھی پریشان کر دیتی ہے. سب کچھ کیا ہو جاتے ہیں؟ خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، انسان پھر اپنے حساب سے ایک مضبوط ایک اعلیٰ سوچ نہیں رکھ پاتا ہے. غلامی کی زندگی بسر کرنے والا انسان تو اس چیز کا اظہار ہو رہا ہے. سوچیے ذرا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی اس موقع پر کہ وہ اپنی قوم کو کیا کر رہے ہیں؟ بچا کر لے کر آ رہے ہیں، نجات دلا کر لا رہے ہیں فرعون کے غلامی سے. وہ اتنی زیادہ پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، کٹھنائیاں اٹھا رہے ہیں، مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، کیسے کیسے فرعون کے دربار میں گئے، کیسے اس سے بات کی، سب کچھ کر رہے ہیں اپنی قوم کو بچانے کے لیے. اور آج اتنا بڑا انعام ملنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا عظیم احسان ہونے کے باوجود آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کی پوجا کی فرمائش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کیا کر دو، ایسا ایک معبود بنا دو جسے ان کے معبود ہیں نا. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کی حالت کا اندازہ کیجیے ذرا کہ ایک دائی کو، ایک مبلغ کو کن کن حالات سے سابقہ پیش آتا ہے، کیسے کیسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کیسی کیسی باتیں سننے کو ملتی ہیں اپنی قوم کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، تم بڑی جہالت کا ثبوت دے رہے ہو، بہت نادانی کی باتیں کر رہے ہو. ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اس کے اندر، اور وہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قول میں کہ موسیٰ علیہ السلام اگر چاہتے تو اس بات پر غصہ کر بیٹھتے، ناراض ہو جاتے، اس بات پر کہنے لگتے کہ تم تو ہو ہی کیا کافر ہو اور مشرک ہو. اس طرح کی باتیں نہیں، بلکہ کہا کہ واقعی تم لوگ بڑی لا علمی کی باتیں کر رہے ہو، بہت نادانی کی باتیں کر رہے ہو، بہت بچکانہ باتیں کر رہے ہو، تم یہ بہت ہی زیادہ ناواقفیت والی باتیں کر رہے ہو. یہ سب کچھ، یہ جملہ انہوں نے اپنی قوم سے بولا. یعنی ان کا ایک انداز یہ تھا کہ تمہاری یہ بات کہ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں، یہ کیا ہے؟ جہالت پر مبنی ایک قول ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا جہالت ہے. یعنی کسی کو دیکھ کر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں اور پھر اس کی طرف مائل ہو جانا، اس سے امپریس ہو جانا، اس کے جیسے کام کرنا، ہم چاہیں کہ ہم بھی اس کی طرح کرنے لگیں، یہ کیا ہے؟ جہالت کا ثبوت دینا ہے. آج بھی ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بہت ایسے کام ہو رہے ہیں، بہت غلط کام ہو رہے ہیں، کہیں شرک ہو رہا ہے، کہیں بدعتیں ہو رہی ہیں، کہیں غیر اسلامی رسم و رواج ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر جس سے میں آپ کو آج کے دور کے حساب سے مثال دوں کہ آج جب ہم چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم نے ایک ہندو تہذیب دیکھی، اپنے چاروں طرف ہندو ثقافت دیکھی، ہندو کلچر دیکھا ہم نے، تو ہم نے جو کچھ بھی ان کے بیچ میں دیکھے مناظر ہے نا. میں اب شادی بیاہ ہی کی مثال دوں گی آپ کو کہ شادی بیاہ کے موقع پر جو ہم نے ان کے بیچ میں جو رسم و رواج دیکھے، ہم نے دیکھا کہ ان کے یہاں مایوں کی رسم ہوتی ہے. ہمیں وہ منظر بڑا خوبصورت لگا کہ کیا منظر ہے کہ سب یلو کلر کی ڈریس پہنے ہوئے ہیں اور ہر چیز کیا ہے، یلو کلر کی بیڈ شیٹ ہے اور نہ جانے کیا کچھ، اور کیسے انہیں پوری جو رسمیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں مائیوں میں، وہ ہمیں بڑی خوبصورت لگی. اور ہم نے اس رسم کو کیا کر لیا؟ اپنے بیچ میں لے لیا. ہم نے کہا کہ واہ کیا رسم ہے، اور ہم نے کرنا شروع کر دیا. پھر ہم نے ان کے یہاں اور بہت ساری رسمیں دیکھی، مہندی کی رسم دیکھی، اپٹن کی رسم دیکھی، پھر ہم نے ان کی چوتھی کی رسم دیکھی، پھر ہم نے ان کے جہیز کی رسم دیکھی کہ کیا جہیز دیا جاتا ہے، ایسا سامان دیا جاتا ہے، اور یہ اور وہ گاڑی بنگلہ اور سونا چاندی اور نہ جانے کیا کچھ. ہم نے سوچا کہ ہم بھی ایسا کریں.
تو آج ہمارے اندر بالکل وہی چیز پائی جا رہی ہے جو بنی اسرائیل کے اندر پائی جاتی تھی، کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے ان کا معبود ہے ہمارے بھی ایسے معبود بنا دو، تو آج ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے نا کہ جیسے یہ کر رہے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے. ہم نے ان کی ساری تہذیبوں کو لے لیا، ہم نے ان کے کلچر کو لے لیا، ہم نے ان کے رسم و رواج کو لے لیا، ان کے سارے طور طریقے لے لیے، ہے نا. ان کے جیسے ڈریسز پہن رہے ہیں ہم، ان کے جیسے ہماری ایک ایک چیز، ہمارا ہیئر اسٹائل اور ہماری جیولری ہے نا، سب کچھ ہم کیا چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ انہی کی طرح ہو جائے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں. ہمیں ان کے رسم بڑا اٹریکشن لگتا ہے، ہمیں ان کے تہوار، ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ان کے تہوار بڑے اچھے لگتے ہیں. کسی کو ان کا رکشا بندھن اچھا لگتا ہے، تو کسی کو ان کی ہولی اچھی لگتی ہے، تو کسی کو ان کی دیوالی اچھی لگتی ہے، تو لوگ ان کی طرح کرنے لگے. یا اگر ان کے یہاں دیوالی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ربیع الاول کے موقع پر ہم ویسے ہی پٹاخے پھوڑنا اور نہ جانے کیا کچھ ان کی طرح ہم کرتے ہیں. اور جیسے ان کے یہاں لائٹنگ ہوتی ہے دیوالی کے موقع پر، ہم ایسے اس میں ربیع الاول کے موقع پر لائٹنگ کرتے ہیں. جیسے ان کے یہاں کسی پتہ نہیں کون سے وہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے، پھر اس کو وہ کیا کرتے ہیں، شاید پانی میں بہاتے ہیں، تو ہمارے یہاں محرم ہونے لگے اس چیز کو دیکھ کر، ہے نا. ہم نے بھی ان کی طرح بنا لیے اپنے یہاں کی رسم و. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہم ان کے نقالی میں کرتے ہیں، ان کے نقل کرتے ہوئے کرتے ہیں، ہے نا. ایسی اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے ذہن میں؟ اگر کوئی چیز آ رہی ہو تو بتائیں کہ ہم نے دوسرے قوم کی دیکھا دیکھی، جیسے ہمارے یہاں برتھ ڈے ہے، اینیورسری ہے نا، کہ جیسے ان کے یہاں ہوتی ہے تو ہم کرنے لگے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، کہاں تک مثال دی جائے، ہے نا. بہت ہم متاثر ہوئے ہیں ان سے، بہت ان کے رسم و رواج ہم نے اپنے مذہب میں داخل، اپنے دین میں داخل کر لیے ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ جو آج ہم کر رہے ہیں، ان کے جیسے جو ہم آج طور طریقے اپنا لیے، یہ کیا ہے؟ قال انکم قوم تجہلون. آج ہم پھر جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں، آج ہم پھر جاہلیت کی طرف لوٹ چکے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ جہالت کی باتیں ہیں، لا علمی کی باتیں ہیں. ایک علم والا انسان، ایک جاننے والا انسان ایسا نہیں کر سکتا. اگر واقعی ہمارے پاس علم ہے، اگر واقعی ہم علم حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے علم کا ثبوت دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا 1 منٹ رکیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے قال انکم قوم تجہلون. تو انہوں نے کہا کہ بے شک تم کیا ہو؟ جہالت برت رہے ہو. اس کے بعد ہی ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون. بے شک یہ قوم تو ہلاک و برباد ہونے والی ہے اس میں جو یہ کر رہے ہیں، اور باطل ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ عمل غلط ہے، یہ عمل تباہ و برباد کر دینے والا ہے، ہلاک کر دینے والا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لینا، کسی اور کو خدا بنا لینا، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو ہلاک کر دینے والا عمل ہے، انسان کو برباد کر دینے والا عمل ہے. یہ وباطل، یہ ایک باطل عمل ہے، ایک ناجائز عمل ہے، یہ ایک جھوٹا عمل ہے. یہ بات تو آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہے کہ شرک کیا ہے؟ یہ جھوٹ پر مبنی ہے نا. شرک ایک کیا ہے؟ باطل، ایک بیکار عمل ہے یہ. تو اس عمل سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس عمل سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف اٹریکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اس عمل کو دہراؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. تمہاری دین، تمہارا آخرت سب کچھ برباد ہو جائے گا. یہ تو برباد ہونے والے لوگ ہیں، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈال رہے ہیں. تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تم بھی ہلاکت و بربادی میں پڑ جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے اگر ان کا جیسا عمل اختیار کرو گے یا اپناؤ گے. پھر مزید سمجھا رہے کہ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اللہ کے علاوہ
کوئی اور الہ تلاش کر لوں حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے. یعنی بڑی حیرت و تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخر اللہ کے علاوہ کیا ہم کسی اور کو اپنا معبود تلاش کریں، ڈھونڈیں، لے کر آئیں؟ اللہ کے علاوہ کہاں سے ہم اپنا الہ لے کر آئیں؟ کہاں تلاش کریں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ وہ ہے کہ جس نے ہمیں بہت فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، فوقیت دی ہے سارے جہان والوں پر. اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، اس نے ہمیں نبوت اور رسالت سے نوازا ہے، ہمیں صحیح راستہ دکھایا. اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو ڈھونڈ کے لے کر آؤ، تلاش کر کے لے کر آؤ، ہمارے لیے بنا کے لے کر آؤ. تو یہ ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں، تو ایسے ہی اگر ہمارے بیچ میں کچھ لوگ جہالت کا ثبوت دیں اور کچھ لوگ اگر اس بات کا اظہار کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کام کریں جیسے دوسرے قوموں میں، دوسری تہذیبوں میں ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ضروری ہے کہ اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، یہ عمل کرنے سے برباد ہو جاؤ گے، یہ لوگ تو ہلاک و بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر کتنے اس کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، کتنی اس نے ہمیں برتری دی ہے سارے جہان والوں پر. اور آخر اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو اپنا معبود کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو یہ اس طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. رکو پورا کر لیتے ہیں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم بھول گئے اللہ نے تمہارے پر کتنے احسانات کیے تھے، کتنی نعمتوں سے نوازا، کتنے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلتیں عطا کی ہیں، برتری عطا کی ہے. اب یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے احسان کو یاد کرو. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دے دی. اتنا بڑا احسان کہ تم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، بدترین زندگی گزار رہے تھے، انتہائی حقیر و ذلیل زندگی تم گزار رہے تھے. کیسے فرعون تمہارے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہا تھا. یسومونکم سوء العذاب یقتلونکم ابناءکم ویستحیون نساءکم. اس کے ظلم و ستم کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ دیکھو تمہیں کیسی کیسی وہ سزائیں دیا کرتا تھا، بہت بری سزائیں. جیسے ایک سزا کا تو کے بارے میں تم پتا ہے کہ کیسے وہ میخیں کیلے انسانوں کے اندر ٹھوکا کرتا تھا، جانوروں کی طرح. جیسے جانوروں کے پیروں میں ہے نا کیلے، جیسے گھوڑے کے پیر میں ٹھوکی جاتی ہیں کیلے، ہے نا، تو ایسے ہی انسانوں کے ہاتھوں پیروں میں کیلے ٹھوک دینا، اس سے بڑا ظلم بھرا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں کتنی بری سزائیں دیا کرتا تھا، سخت سزائیں تمہیں دیا کرتا تھا وہ ذرا سے غلطی ہونے پر. اور پھر سب سے بڑی جو تمہارے لیے مصیبت تھی، جو سب سے بڑی سزا جس کو کہنا چاہیے وہ کیا تھی؟ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم. تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے بیٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، تمہارے بیٹوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے مارا جاتا تھا. اس سے بڑی سزا بھلا کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تکلیف کی بات کوئی ہو سکتی ہے تمہارے لیے؟ ایسے فرعون سے اللہ نے تمہیں نجات دے دی، ایسے فرعون سے اللہ نے تمہیں بچا لیا. تمہیں تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اس کے آگے شکر گزار ہونا چاہیے تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. اور زندہ رکھنے کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ زندہ رکھنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا. ان سے خدمت بھی لینا، ان سے کام بھی لینا، زکام بھی کرانا، اور پھر ان کی اس عزت و عصمت کے کو تار کرنا، اور ان کے ذریعے اپنی قوم کو بڑھانا، اپنی قوم کی اولاد و نسلوں کو آگے بڑھانا، تاکہ ان کی قوم کیا ہو جائے، کٹ جائے، ختم ہو جائے، اور ہماری قوم آگے بڑھے، ہماری تعداد بڑھ جائے. تو یہ سب کچھ تمہاری عورتوں کے ساتھ کیا گیا. خود کہہ رہے ہیں کہ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. کتنی بڑی بلا تھی یہ، کتنی بڑی مصیبت تھی یہ، کتنی بڑی آزمائش تھی یہ. اتنی عظیم آزمائش کے دور سے تم سب گزر کر نکلے ہو.
آزمائش کا دور ختم ہو چکا ہے تمہارے لیے، وہ بلا، وہ مصیبت کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی ہے، آج تم اس سے نکل کر باہر آئے ہو، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ ہم بھی ایسے ہی کرنے لگے جیسے یہ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احسانات گنا رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی طریقے سے کیا ہے، ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلایا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کیا ہمارے لیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کتنا حق دے رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا، کتنا یاد رکھ رہے ہیں۔ یہاں ہمارا رکوع مکمل ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، باقی آگے کی آیات انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر کسی کو کوئی بات کہنا ہو تو کہہ سکتی ہیں، یا کوئی سوال ہو تو کر سکتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔